ان ٹرینڈ جو لڑکا ہے یا سرجن ہے پیریفری میں پورا ایڈینیکسا کو کلیمپ لگائے گا اور سب کچھ نکال کے رکھ دے گا. اووری کے پتہ نہیں کیوں دشمن ہیں یہ لوگ. 50 سال تک اپنی اووری چاہیے ینگ رہنے کے لیے کہ میں پہلے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ کون ان کو سمجھائے کہ یہ نہیں نکالیں. چھوٹی موٹی سسٹ کے لیے پلیز پلیز پیٹ نہ پھاڑیں, اپنے فیلڈ سے باہر نہ نکلیں پلیز. ہمارا جو ڈومین ہے پلیز اس کو نقصان نہ پہنچائیں. ہر اوویرین سسٹ نکالنے والی نہیں ہوتی. پہلے آپ ڈائگنوز کریں, پہلے دیکھیں کہ کیا کرنا ہے, پھر آپ آئیں, ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اووری کیسے بچائی جا سکتی ہے. کروڑوں بچیاں افیکٹ ہو رہی ہیں ان کی اس بے دردی سے اووری کو ڈیل کرنے میں. خدا کا واسطہ وہ اووری کی سسٹ کو ڈرین نہ کریں. ایونچولی وہ اتنی ایڈیجنس کر دے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور میں یہاں پہ عوام کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ریڈیولوجسٹ سے اپنی بچیوں کی سسٹ ڈرین نہ کروائیں, ایمبولزم نہ کریں. خدا کا واسطہ ہمارے فائبرائڈس کو ہمارے لیے چھوڑ دیں. جس چیز کے لیے ٹرینڈ ہیں صرف اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں, کیونکہ جہاں کٹ دینا ہے نا آپ نے نارملی وہاں بلیڈر لگا ہوتا ہے یوٹرس پہ. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ تو ایک دن کی ہمارے پاس آ جائیں تو وہ ایک دن میں سیکھ جائیں گے. لیکن یہ بہت بڑی مسٹیکس وہ کر رہے ہیں, اور بہت سی بچیاں ہوتی ہیں جن کو اوویرین سسٹ ہو جاتی ہے. جی. اب اوویرین سسٹ جو ہیں وہ صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی, وہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو لگ رہی ہوتی ہیں کہ اوویرین سسٹ ہے لیکن وہ اصل میں اوویرین سسٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ براڈ لیگامنٹ سسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, براڈ لیگامنٹ ایک سمجھیں چادر سی ہے, اس کے دو وہ پلے ہیں اور اس کے اندر ٹیوب ہے, اور وہاں پہ اس کے 2 لیئرز میں وہ جو ہے براڈ لیگامنٹ سسٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ٹیوب پھیلی ہوتی ہے. جی جی. کیونکہ اس کے نیچے ہے نا وہ سسٹ, ٹیوب کے نیچے وہ سسٹ ہوتی ہے. جب وہ پھیلتی جاتی ہے تو ٹیوب بھی اس پہ پھیلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لگتا ایسا ہے کہ ٹیوب بالکل ناکارہ ہو گئی ہے, اور ان ٹرینڈ جو لڑکا ہے یا سرجن ہے پیریفری میں اس نے کلیمپ لگانا ہے, اور وہاں سے اس نے وہ ٹیوب اور کئی بار اووری, وہ پورا ایڈینیکسا کو کلیمپ لگائے گا اور سب کچھ نکال کے رکھ دے گا. اب یہ سسٹ جو ہے, یہ اگر آپ براڈ لیگامنٹ کا انٹیریئر لیف کو کٹ لگائیں نا تو وہ ایسے باہر آ جاتی ہے جیسے کہ آپ اخروٹ کو نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو گری نکال لیتے ہیں اخروٹ کے شیل میں سے. تو اس طرح اس کو شیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اور پھر ریپیئر کے بعد وہ ٹیوب جو ہے وہ پھر اپنی پوزیشن پہ آ جاتی ہے اور فنکشنل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ان میرڈ بچی کا یہ نکال دیں گے تو ہاف آبسٹیٹرک فیوچر تو آپ نے ختم کر دیا, ساتھ ہی اووری نکال دی, ساتھ ہی سب. اب اووری کے پتہ نہیں کیوں دشمن ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. بہت سی سسٹ ایسی ہوتی ہیں جو انیوکلیٹ کر کے ان کی لیئرز کو نکال کے اووری کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر سرجن نے کلیمپ لگانا ہے اتنی بے دردی سے. اول تو اس بیچاری کو اپنے آبسٹیٹرک کیریئر کے لیے وہ انڈے چاہیے, انڈے تو دوبارہ نہیں بننے. بالکل. اور یا اولڈ ایج میں اس کو چاہیے 50 سال تک اپنی اووری چاہیے ینگ رہنے کے لیے. جی جی. آپ نے ایک اووری نکال دی, اتنی بے دردی سے نکالتے ہیں وہ اووری کہ میں پہلے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ کون ان کو سمجھائے کہ یہ نہیں نکالنی. اور چھوٹی موٹی سسٹ کے لیے پلیز پلیز پیٹ نہ پھاڑیں. آپ اپنے جو ہے اپنے فیلڈ سے باہر نہ نکلیں پلیز. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اووری کو, یوٹرس کو, ٹیوبس کو, ہمارا جو ڈومین ہے پلیز اس کو نقصان نہ پہنچائیں. میرا نمبر نوٹ کر لیں, آپ کسی جگہ سٹک ہیں مجھے فون کر لیں, مجھے ویڈیو کال پہ لے لیں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت نقصان ہو رہا ہے پیریفری میں, چھوٹے اچھا ڈاکٹر قصبوں صاحب, میں. آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا یہاں پر ڈاکٹر حضرات کو, تو پیشنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کا جو بیک گراؤنڈ ہی نہیں چیک کرتے, ان کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھتے, ان کا ایکسپیرینس نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کہاں پر کیسے کام کیا ہے, اور وہ جا کے جو اپنے پیشنٹ ہیں ان کے سامنے لٹا دیتے ہیں. بیٹے پاورٹی, الٹریسی, ٹھیک ہے نا. اب ایک علاقے میں ایک سرجن اپنے آپ کو اس نے کر لیا, MBBS ڈاکٹر ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں بھی نکلی لکھ لی, PMDC لکھ لیا, فلاں لکھ لیا. اب
ایک اپینڈکس اس نے کر دیا, اس کی تو شہرت ہو گئی نا, ڈاکٹر بہت اچھا ہے, بہت اچھی سرجری کرتا ہے, ٹھیک بالکل ہے نا. اب ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, ایک سسٹ بیچاری کی پھٹ گئی ہے, یا ایک ٹاپک پریگننسی ہو گئی ہے, تو وہ کہاں جائیں؟ سرکاری ہسپتال خالی پڑا ہے, وہاں تو قصبے کا جو وہ جو ان کے لیول کا وہ کلینک ہے, وہاں تو نرس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, ہے ہی شاید نہیں نرس بھی نہیں ہوتی, ایل ایچ بھی غائب ہوتی ہے اپنے پرائیویٹ پریکٹس میں, تو وہ بالکل بیچارے کہاں جائیں؟ وہ تو لوکل جو ڈاکٹر ہے, جان تو اس نے بچانی ہے نا. بچانی تو وہ جب ان کے لیے بھی عقل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ جا سکتے ہیں, ہر اوویرین سسٹ نکالنے والی نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹیوب نہیں نکالنی, پہلے آپ ڈائگنوز کریں, پہلے دیکھیں کہ کیا کرنا ہے, پھر آپ آئیں, ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اووری کیسے بچائی جا سکتی ہے, کون سی اووری آپ نے بچا لینی ہے, یہ اووری بچانی بہت ضروری ہے. تو یہ سرجنز کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آ کے سیکھیں. کروڑوں بچیاں افیکٹ ہو رہی ہیں ان کی اس بے دردی سے اووری کو ڈیل کرنے میں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے ان سرجن سے, پلیز کال می, آپ ہمارے ہاسپٹل میں آئیں یا ہمیں کال کر لیں, ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ نے سرجری کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن پلیز پلیز اس نقصان نہ پہنچائیں پیشنٹ کو, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھا, اب ایک اور بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے کہ جو ریڈیولوجسٹ ہیں نا, ریڈیولوجسٹ جو ریڈیولوجی کے پروسیجر, جو پریکٹیکل ریڈیولوجی جس کے اندر صرف ایکس رے اور وہ نہیں الٹرا ہے, ساؤنڈ جو سرجیکل ٹیکنیکس بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس میں وہ اووری کی سسٹ کو ڈرین کرنا بہت کامن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب خدا کا واسطہ وہ اووری کی سسٹ کو ڈرین نہ کریں پلیز. آپ نے ایک سوراخ بنا دیا اس کے اندر, وہ تو پیٹ میں گرتا رہے گا, ایونچولی وہ اتنی ایڈیجنس کر دے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. بالکل بالکل ایک اینڈومیٹریوٹک سسٹ کو تو بالکل ہاتھ نہ لگائیں, بالکل ہاتھ نہ لگائیں. اور میں یہاں پہ عوام کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ریڈیولوجسٹ سے اپنی بچیوں کی سسٹ ڈرین نہ کروائیں, کیونکہ وہ اس میں سوراخ ہو گیا, انہوں نے تو اس وقت تو اس کو ڈرین کر دیا, اس کے اندر فلوئڈ اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ اس سوراخ سے باہر نکلتا جا رہا ہے, اور آپ کی بچی کے پیٹ میں گر رہا ہے, اس میں اینڈومیٹریوٹک چاکلیٹ سسٹ بھی ہو سکتی ہیں. میں نے بھی لیٹلی بہت ایک مشہور ریڈیولوجسٹ ہیں, اور ان کے ہاسپٹل میں نے ون آفٹر دا ادر اوویرین سسٹ ڈرین ہوئی بھی میرے تک پہنچی ہے. بالکل ٹھیک تو یہ تو بڑی غلط بات ہے نا. پھر وہ ٹیوب میں میتھوٹریکسیٹ بھی لگا رہے ہیں ایکٹوپک پریگننسی کو, اور اس سے کیوں میم کیا ٹریس پاس نقصان کرتے ہوتا ہیں؟ ہے نقصان اس سے دیکھیں کیا نا, یہ گائنی کا ڈومین ہے نا. دیکھیں, میں نے جنرل سرجری میں ایز اے رجسٹرار کام کیا ہوا ہے, مجھے پتا تک نکالنا آتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے بہت سی سرجریز کرنی آتی ہیں, میں نہیں ہاتھ لگاتی. میں کیوں کروں؟ میرا ڈومین ہی نہیں ہے وہ. میں پراپرلی ٹرینڈ بھی ہوں. یہ چھوٹے موٹے سرجریز جو ہیں, میں نے میسٹیکٹمیز تک کی ہوئی ہیں, ایز اے سینئر ہاؤس آفیسر بھی تھی, اور پھر میں جونیئر رجسٹرار بھی تھی. تو میں کارڈیک سرجن بننا چاہتی تھی ایکچولی, تو میرا ساری ٹریننگ جو ہے میں نے سرجری میں کی, جنرل سرجری میں, اور اس کے بعد آئی چوز گائنیکالوجی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مطلب ٹریس پاس نہ کریں, آپ جس چیز کے لیے ٹرینڈ ہیں صرف اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں. آپ کیوں اوویرین سسٹ کو ڈرین کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. آپ ایک دفعہ آپ نے ڈالا, پھر آپ دوسری طرف سے جا رہے ہیں, اس میں ڈال رہے ہیں, آپ نے 2-4 سوراخ کر دیے, وہ سارا اینڈومیٹریوٹک فلوئڈ جو ہے آپ نے سارا تو سک آؤٹ نہیں کر سکتے. بالکل اس میں جو پڑا رہ گیا ہے اس نے اندر گرنا ہے اور پتھر کی طرح کا پیلوس بنا دینا ہے, جو کہ بالکل ٹھیک تھا آپ کی انٹرونشن سے پہلے. تو انٹرونشنل ریڈیولوجی جو ہے وہ آپ ضرور کریں, ایمبولزم نہ کریں. خدا کا واسطہ ہمارے فائبرائڈس کو ہمارے لیے چھوڑ دیں, اس کی ایمبولائزیشن سے باز آ جائیں. اووری کا ستیاناس وہ کر دیتے ہیں, اور پتھر پڑے ہوئے ہیں ایمبولائز ہوئے ہوئے پیلوس کے اندر. آپ کانسیکوینسز تو دیکھیں کہ اس کے کیا ہوتے ہیں. بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹس فوت ہوئی ہیں, دے ہیو ڈائڈ ایمبولائزیشن کے بعد. ان کی جو انٹرونشنز ہوئی تھیں, کسی نے ٹیوبز چیک کرنے کے لیے ڈائی ڈالی تو وہ ساری کھلی ہوئی ویسلز تھیں,
وہ فائبرائڈ کے اندر. اب وہ فائبرائڈ اس کے مسل میں تھا, اس میں ویسلز کھلی ہوئی تھیں, 1 سیکنڈ میں وہ ڈائے گئی ہے, برین میں گئی ہے, انسٹنٹ ڈیتھ ہو گئی ہے پیشنٹ کی. بالکل ٹھیک ہے. تو خدا کا واسطہ یہ ہماری ڈومین جو ہے ہمارے تک رہنے دیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میل سرجن اور لیڈی گائناکولوجسٹ اب خواتین کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی بات نہیں ہے. ہوں. بات یہ ہے کہ پریکٹس. ہمارا جو سسٹم ہے نا گورنمنٹ نے ریوائز کیا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت زندگیاں بچا رہے ہیں. یہ جو MBBS کر کے لیڈی ڈاکٹرز اپنے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کے سروسز دے رہی ہیں, اور جو یہ لڑکے ہاؤس آفیسر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت سیکھ کے تو پیریفری میں جاتے ہیں, بہت سی جانیں بچاتے ہیں. لیکن پھر وہ تھوڑا ٹیمپٹیشن ان کو ہو جاتی ہے نا کہ چلو یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, ارن بھی تو کرنا ہے انہوں نے. بالکل تو بالکل. وہ غلط کرتے ہیں, وہ ان کو ٹرینڈ نہیں ہے اس کے لیے. وہ بالکل ٹھیک پراپر ہے. ٹریننگ لے لیں ہم سے آ کے, پھر بالکل ضرور کریں. بالکل ٹھیک ہے. مریض کو ان نوئنگلی وہ نقصان پہنچاتے ہیں, وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچاتے. ٹھیک ہے. ان کو ایکسپوجر نہیں ہے, وہ ان کو Exposure چاہیے نہیں. کہ ایکسپوجر لیں آ کے. بالکل ٹھیک ہے. سیزیرین آپ نے ایمرجنسی میں کیا ہے, اس کی سٹچنگ کیسے کرنی ہے, یوٹرس میں کٹ کہاں دینا ہے, بلیڈر کو کیسے ریپیئر کرنا ہے, بلیڈر کو پلیس کیسے کرنا ہے. کیونکہ جہاں کٹ دینا ہے نا آپ نے نارملی وہاں بلیڈر لگا ہوتا ہے یوٹرس پہ. بلیڈر کو ہمیں نیچے کر کے صحیح جگہ پہ کٹ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انسیجن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ تو ایک دن کی ہمارے پاس آ جائیں تو وہ ایک دن میں سیکھ جائیں گے. لیکن یہ بہت بڑی مسٹیکس وہ کر رہے ہیں, اور دے شوڈ کم فار اے ٹریننگ سم ٹائمس. کسی بھی یونٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ 2-4 دن گزاریں گائنی میں, وہاں دیکھیں کہ کیسے ہو رہا ہے. اگر آپ نہیں لوڈ نہیں ہے وہاں پہ, مطلب ڈاکٹرز نہیں ہیں اور لوڈ بہت زیادہ ہے, تو آپ ہی وہاں پہ سرجن ہیں, تو اس کو پراپرلی تو کریں نا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ نارمل ڈلیوری اور سیزیرین کے لیے لے جانے والے پیشنٹ کے اہل خانہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, اگر تو ایمرجنسی ہے اور آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, جی. پھر تو اسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, اور اس کو ریکویسٹ کریں, خود ایجوکیٹ ہونا پہلے. ٹھیک ہے. اس کو ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسیجن کہاں دینا ہے اور کیسے کرنا ہے. اس سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی تم نے کہیں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے, کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بس اس مشوری میں نہ جائیں کہ جی وہ بہت اچھا بہت اچھا. پھر ایک ظاہر ہے جب گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ خود ٹرینڈ نہیں ہیں, اور وہ ہسٹریکٹمی کے لیے اور باقی آپریشنس کے لیے اگر میل کو بلاتی ہیں, تو ایک امپریشن تو ہے نا کہ میل ہی سرجری کر سکتا ہے, فیمیل نہیں کر سکتی. تو اس لیے وہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے لوگوں کا کہ جی میل تو بہت اچھی سرجری کرتا ہے اور فیمیل جو ہے اس کو. ایسا ہرگز نہیں ہے. بڑے شہروں میں جیسے میں ہوں یا اور ہیں جو پراپرلی ٹرینڈ ہیں, وہ میل سرجن سے کئی گنا بہتر ہیں. بالکل کہ ہم نے میٹیکولسلی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں جانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو مائنڈ سیٹ لیڈی ڈاکٹرز نے لوگوں کا بنا دیا ہے, کیونکہ وہ پراپرلی خود ٹرین نہیں ہے. وہ ڈرتی ہیں کہ بھئی غلط کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی کو بلا لیں. بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ٹرین ہو جائیں. اگر آپ نے کلینک بنایا ہے, آپ وہاں آپریٹ کر رہی ہیں, تو گیٹ یور سیلف ٹرینڈ فرسٹ. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ پیغام تو میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ میرا سینٹر دونوں کھلے ہیں. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ٹرینڈ, میرے پاس آ رہی ہیں 2-3 رجسٹرار, ہسٹروسکوپی سیکھ رہی ہیں, لیپروسکوپی سیکھ رہی ہیں, اور انہوں نے فیلوشپ کی ہوئی ہے لیکن ایکسپوجر نہیں ہے. تو ان کو میں ایک ایک ڈیٹیل سمجھاتی ہوں. اگر یہ ینگ, اب ہمارے ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کلینک کھول لیتی ہے نا, اور 2-4 نارمل ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں اور سیزیرین ہو جاتی ہے, اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے نا پورے علاقے میں. بالکل. بہت اچھی ڈاکٹر ہے وہ جی, اس کے پاس جاؤ جی, وہ تو ڈاکٹر ہی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس ایک فالس جو اس کے گرد حالہ بن گیا ہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں, وہ اب اپنی انسلٹ سمجھتی ہے کہ میں جا کے تو ٹریننگ لوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو بہت کچھ آتا ہے.